الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم گولڈ کا انالیسس کریں گے۔ آج ڈیٹ ہے 30 جون 2026۔ تو لاسٹ ٹائم انالیسس کیا تھا، ٹارگیٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 4100 جو ہے نا ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے۔ تقریباً اس کے پاس سے جو ہے نا مارکیٹ واپس آئی ہے۔ آلموسٹ ہمیں تقریباً یہاں سے لے کے آئی تھنک 800 to 900 پپ اس نے ہمیں ایزیلی دی ہیں۔ تو آج پھر یہ ایک انٹرسٹنگ جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرلی ٹرینڈ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم بھی جب ویڈیو میں انالیسس کیا تھا کہ یہ والی سپورٹ جو ہے نا اس کی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، 39 والی۔ تو 39 والی جو زون ہے وہ اس کا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کا لو بھی جو اس نے لگایا وہ لگایا تقریباً 3950 کا جو ہے نا آلموسٹ اس کے پاس کا ایک لو لگایا، اور یہاں سے جو ہے نا پچھلی جتنی بھی لیکوڈیٹی تھی، لیکوڈیٹی سویپ کر کے واپس ایک ان سائڈ کلوزنگ دے رہا ہے۔ اگر یہ یہاں پر آج واپس ایک ان سائڈ کلوزنگ دے دیتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس میں بلشنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اوپر سے بھی دیکھیں تو اوپر سے بھی ہمارے پاس جو ایک ٹرینڈ سے چلتا ہوا ہے لوور ہائی لوور لو کا، لو ہائی لو سوری ہائی لو ہائی لو ہائی لو ہائی لو، دین پھر ہمارے یہاں پر ایک لوور ہائی کریٹ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو لوور ہائی کریٹ کرنے کے لیے مارکیٹ تھوڑا بہت ٹریس کر سکتے ہیں۔ جب یہاں پر ٹریس کرے گی تو اوپر سے ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس بھی آئے گی، جو کہ ہم نے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ریزسٹنس آ سکتی ہیں۔ اور باقی جو یہاں سے سپلائی والا زون ہے یہ والا، ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ٹرینڈ اس کا بیریش ہے، لیکن یہاں پر یہ لیکوڈیٹی سویپ کر کے واپس ایک ان سائڈ کلوزنگ دے رہا ہے۔ اگر آج کی کلوزنگ ان سے اوپر ہی آتی ہے، امپورٹنٹ کیا ہے آج کی کلوزنگ ہمارے پاس یہ جو لیکوڈیٹی سویپ اس نے کی ہے، اب اس سے کلوزنگ اوپر ہی دینی چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس زون ہے 3950 60 والا زون ہے، کلوزنگ آج کی اس سے اوپر ہی رہتی ہے تو ہم اس میں گولڈ میں بلش ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اب ہم اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں جاتے ہیں، H4 میں جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کہہ دیں کہ پن بار بنی ہے، ٹھیک ہے، جس نے لیکوڈیٹی سویپ کر کے واپس ایک انسائڈ کلوزنگ دی ہے۔ تو اگلی کینڈل ایکسپینڈنگ ہوتی ہے، جو کہ اس نے پورے کے طور ایکسپینڈ کی، اور اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا یہ والا پچھلی کینڈل۔ یہ آپ کا کہتے ہیں سی آر ٹی کا بھی ماڈل ہے، یہ آپ کا کہتے ہیں ٹائٹل سوپ بھی، اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کلاسیکل آرڈر بلاک بھی ہے، ریجیکشن بلاک بھی ہے، کہ اگر نیچے سے لیکوڈیٹی سویپ کر کے واپس اس نے ایک ان سائڈ کلوزنگ دیا پن بار کے طور پر، تو اس کا اگلی کینڈل نے ایکسپینڈ ہونا ہوتا ہے، پھٹنا ہوتا ہے، سمپل کے طور پر اس نے جو ٹارگٹ دینا ہوتا ہے منیمم بھی جو دینا ہوتا ہے، اس پچھلی پریویس کینڈل کا جو ہائی ہوتا ہے وہاں تک اس نے کینڈل دینا ہوتا ہے، ٹارگٹ دینا ہوتا ہے۔ اس نے ٹارگٹ تو دیا، لیکن کیا اس نے کلوزنگ اس کینڈل سے ابو دی؟ نہیں، اس کینڈل سے ابو اس نے کلوزنگ نہیں دی۔ اگر اس کینڈل سے ابو کلوزنگ دیتا تو یہ اپنا بائنگ کا مومنٹم کنٹینیو رکھتا، لیکن اس نے ٹارگٹ تو دیا، بلکہ ٹارگٹ سے اوپر گیا، لیکن واپس آ کے کلوزنگ اس نے دوبارہ سے انسائڈ دی۔ تو اب ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے کہ یہاں پر اس نے دیکھا جائے تو یہ ایک فیئر ویلیو گیپ کریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ ایک فیئر ویلیو گیپ کریٹ ہوا ہے، اور یہاں پر اس نے فیئر ویلیو گیپ کو بریک کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ ایک انورس فیئر ویلیو گیپ جو ہے نا میرے پاس کریٹ ہوا ہے۔ تو جب یہاں پر یہ انورس فیئر ویلیو گیپ کریٹ ہوا ہے تو پہلے اس کا کام تھا یہاں سے مارکیٹ کو ریجیکٹ کرنا، اب اس کا کام ہے یہاں سے مارکیٹ کو سپورٹ دینا۔ تو یہ زون ہے میرے پاس 4000 کا، ٹھیک ہے۔ تو 4000 والا زون اس ٹائم میرے پاس H4 میں آ رہا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور اس کو نیرو ڈاؤن کروں، H2 میں جاتا ہوں، تو H2 میں جاتا ہوں تو H2 میں بھی میرے پاس یہاں پر ایک فیئر ویلیو گیپ زون موجود تھا، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا فیئر ویلیو گیپ زون موجود تھا۔ مارکیٹ نے آ کے اس کو بریک کیا تو انورس فیئر ویلیو گیپ بنا، تو اگین پھر یہاں پر میرے پاس یہاں پر ایک فیئر ویلیو گیپ موجود ہے، ٹھیک ہے، انورس فیئر ویلیو گیپ بھی ہے تو فیئر ویلیو گیپ بھی ہے۔ تو یہ والا زون کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کی کریکشن کے لیے، ریٹریسمنٹ کے لیے۔ تو ہمیں پوزیشن بنانے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، اگریسولی فوراً سے پوزیشن نہیں بنانی چاہیے، ہمیں اس زون کا ویٹ کرنا چاہیے، 4000 کا ایٹ لیسٹ اس زون کا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کریں، H1 میں بھی جاتے ہیں، تو H1 میں ہمارے پاس یہ کینڈل جو ایکسپینڈنگ کینڈل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سپریڈ بار بنی ہوئی ہے۔ سپریڈ بار کا بھی جو ہے اب اس طریقے کی جو بڑی بار بنتی ہے ہم اس کا مڈل بھی لیتے ہوتے ہیں، کم از کم اس کے مڈل تک تو مارکیٹ نے ریٹریس کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں پر تیسرا کہتے ہیں فیئر ویلیو گیپ بھی موجود ہے۔ تو اگین یہاں پر میرے پاس جو 4000 والا نمبر آ رہا ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، یہاں پر ایک اچھی پوزیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں سے ایک پوزیشن آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایڈیشنلی طور پہ بھی آپ سپورٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو یہ ایک ٹرینڈ لائن کی سپورٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ M15 میں جائیں گے تو کلیئر ہو جائے گی۔
میں M15 میں جاتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک ٹرینڈ لائن کی سپورٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو M15 میں دیکھا جائے تو یہاں سے ابھی یہ پوری بیرش کینڈل بنی ہے، دیکھا یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ لیکوڈیٹی سویپ ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی لیکوڈیٹی آلموسٹ لیکوڈیٹی سویپ نہیں ہوئی، یہ آپ کے کہتے ایکول ہائی لگا، واپس انسائڈ کلوزنگ کی تھرڈ کینڈل ایکسپینڈ ہوئی، اس نے یہاں تک تو ایٹ لیسٹ آنا ہی آنا تھا، یہاں اب یہ آ چکا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کے پاس ایک یہ گیپ اب بار بنی ہوئی ہے، سپریٹ کینڈل بنی ہوئی ہے، تو اس کے ایٹ لیسٹ اس کے 50% تک اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر آپ M15 میں غور بھی کریں تو M15 میں بھی یہاں پر ایک آرڈر فیئر ویلیو گیپ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ایک فیئر ویلیو گیپ موجود ہے، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہاں پر M15 میں اس نے بریک آف سٹرکچر کیا، تو بریک آف سٹرکچر کے ٹائم کا جو فیئر ویلیو گیپ ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں ایک یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو اب بریک آف سٹرکچر پہ جو فیئر ویلیو گیپ آ رہا ہے وہ بھی دیکھیں ہمارے پاس 4000 پہ ہی آ رہا ہے، تو اس ٹائم 4000 والا زون جو ہے نمبر جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹارگٹ کی کہ ٹارگٹ ہم اس میں کتنا لے سکتے ہیں۔ اگین ہم H4 میں جاتے ہیں ٹارگٹ کے لیے۔ اب ہم نے زون تو پوزیشن کے لیے فائنڈ آؤٹ کر لیا، وہاں پر آپ نے اگریسو انٹری نہیں لینی، آپ نے جو ہے ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا وہاں سے ریجیکشن ملے گی تو دین پھر آپ نے وہاں سے کنٹری پلان کرنی ہے۔ ٹارگٹ کیا لے سکتے ہیں، ٹارگٹ ہمارے پاس یہ ایک سپلائی زون ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی ہے ہم فرسٹ آف آل اسی زون کو ہی ٹارگٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 4080 پہ 4080 جو ہے نا ہم اس کا فرسٹ ٹارگٹ لے سکتے ہیں۔ تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ہمیں کتنی موو دے گی، تقریباً یہاں سے 400 سے لے کے 480 تک جو ہے نا ہمیں موو دے گی، 800 پپس کی ہم موو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی تو مارکیٹ کو پورا اس آرڈر بلاک تک آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹارگٹ ہم اس کا یہاں پر یہ والا آرڈر بلاک بھی کر سکتے ہیں جو کہ آ رہا ہے 4120-30 پر، تو سیف یہی ہے، اگر ہم یہ والا ٹارگٹ لے لیں تو سیف ہمیں یہی ہے کہ ہم یہاں سے پوزیشن کو اوپن کر کے یہاں تک ہم فرسٹ ٹارگٹ لے لیں۔ تو گولڈ بلش ہے اس ٹائم، اس میں ریورسل ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن بنائیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ابھی ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان ایریاز میں آپ پوزیشن بنا سکتے ہیں۔ 4039 80 4005 یہ کچھ ایریاز ہے جہاں سے ہم بائنگ پوزیشنز کریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹارگٹ جو ہمارا جو سپلائی زون ہے ہم اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ہمیں تقریباً 700 سے 800 پپ کا ٹارگٹ ایزیلی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں گولڈ کی یہی اپڈیٹ دینی تھی۔ گولڈ اس ٹائم ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، ریٹریسمنٹ ابھی کرنے لگا، صبح اس نے ایکسپینشن موو دی تھی، اب ریٹریسمنٹ کر رہا ہے، ابھی پھر دوبارہ سے ایکسپینشن موو کرے گا، تو دوبارہ ایکسپینشن موو کرنے سے پہلے ہمیں اس میں پوزیشن کریٹ کرنی چاہیے اور ایک ٹارگٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، اینڈ آپ کی کوئی بھی جو رائے ہے تو لازمی کمنٹ کیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں بھی پتہ چلے ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ اگر نہیں بھی ہو رہا تب بھی بتائیں، کچھ امپرومنٹ چاہیے وہ بھی بتائیں، ہم ضرور امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔